سرزمین پر بہت سارے شاہکار پیدا ہوئے جس میں سے دنیا نے بڑے نام کمائے لوگوں نے. اس میں سے جنہوں کی سرزمین میں سے کنوٹا گاؤں میں پیدا ہونے والا تسلیم، آج راجہ تسلیم کینی، آواز پٹوار، بہت سارے القابات کے ساتھ آج اس وقت موجود ہے. یہ سفر پیدائش سے لے کر اب تک کس انداز سے شروع ہوا، کون سی مشکلات تھیں، کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ سفر یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچے گا، شروع ہوگا. فیملی، لڑکپن، کالج، جوانی اور ابھی کی اسٹیج. اپنے الفاظ میں اپنی کہانی خود بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوال کر کے مجھے ماضی میں لے گئے ہیں. تو گاؤں کرونٹا جی، تحصیل سہاوا، ڈسٹرکٹ جہلم. پیدائش وہاں کی اور مڈل تک میں نے گورنمنٹ مڈل اسکول کرونٹا، اس وقت یہ مڈل اسکول تھا، بعد میں آئے گا. پھر میں پنڈی آ گیا، میٹرک ادھر سے کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ماسٹر کی. گورنمنٹ کالج اصغر مال میں یہ ادھر میں اسٹوڈنٹ یونین کا جنرل سیکرٹری بھی رہ چکا ہوں. بیسٹ ڈبیٹر تھا اپنے کالج کا، بیسٹ ایتھلیٹ تھا گورنمنٹ کالج کا. اور کبڈی ٹیم میں نے وہاں آرگنائز کی اور میں اس کا کیپٹن بھی رہا. پنجاب یونیورسٹی تک میں اپنی ٹیم کو لے کر گیا. پھر ایتھلیٹک چھوڑ کر صرف کبڈی کو فوکس کیا. پھر میں پنڈی ڈویژن کی 6 سال میں نے ایز اے کیپٹن پنڈی ڈویژن کو ریپرزینٹ کیا پنجاب میں نیشنل گیمز میں. اور اس کے بعد پھر سروس جوائن کر لی. پھر ایز اے آرگنائزر پنجاب اسپورٹس بورڈ ایز اے اسپورٹس آفیسر اور پنجاب کبڈی ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری بھی رہ چکا ہوں. اس کے بعد میں پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. پبلک سروس کمیشن کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج سہاوا میں ایز اے لیکچر میں نے جوائن کیا. اس کے بعد پھر میری سلیکشن ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس ایجوکیشن بورڈ پنڈی میں ہو گئی. یہاں آ گیا. یہ کافی وسیع فیلڈ تھی، 4 ڈسٹرکٹ تھے پنڈی ڈویژن میں پنڈی بورڈ کے انڈر. تو اس میں پھر تمام گیمز میل اور فیمیل کو میں آرگنائز کرتا رہا. 18 گیمز تھیں اور خصوصی طور پر ایتھلیٹکس، کراس کنٹری اور کبڈی کو میں نے فوکس کیا کیونکہ اس میں پنڈی بورڈ کا پہلے کوئی نام نہیں تھا. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ راولپنڈی بورڈ کی ٹیم کافی دفعہ آل پاکستان انٹر بورڈز مقابلوں میں فائنل تک پہنچتی رہی. اس لحاظ سے ایز اے آرگنائزر تو سلسلہ جاری رہا اور میں 27 سال ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس ایجوکیشن بورڈ پنڈی میں رہا. اور مجھے خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، والدین کی دعائیں بھی ہیں کہ میں سینئر موسٹ ڈائریکٹر اسپورٹس ایجوکیشن بورڈ، جو کہ 29 ایجوکیشن بورڈ ہیں پاکستان میں، سینئر موسٹ ڈائریکٹر اسپورٹس میں گریڈ 20 میں ریٹائر ہوا اللہ کے فضل سے. تو ساتھ ساتھ میں نے اپنے کلچر کو جو ہے نا اپنے ساتھ جوڑے رکھا، چونکہ میرا تعلق پٹھوار کی دھرتی سے ہے. تو پٹھواری کمپیئرنگ کا آغاز جو ہے وہ میں نے شروع کیا تھا. اس کا آغاز 1983 سے میں نے کیا. جب میں نے خود گیم چھوڑی تو میں نے پھر کبڈی کے ساتھ رشتہ قائم رکھتے ہوئے میں نے پٹھواری میں کمپیئرنگ کا آغاز کیا. تو جو کہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی اور میں نے اسی سلسلے میں 2 دفعہ بھارت کا دورہ کیا انڈین پنجاب میں، اور وہاں سے میں نے 5 ایوارڈ لیے اور وہاں بھی میں نے پٹھواری میں کمپیئرنگ کی. اور اس انداز سے کی کہ الفاظ کا چناؤ ان کا تھا، لہجہ میرا پٹھواری کا تھا، مکس کر کے جو بہت ہی پسند کیا گیا، بہت پذیرائی ہوئی. بلکہ 2005 میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب انڈین پنجاب کیپٹن امرندر سنگھ جو وزیر اعلیٰ تھے، ریاست پٹیالہ کے پرانے والی تھے، انہوں نے اسپیشلی مجھے اسٹیج پہ بلوایا تھا اور میری بہت حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے ایک ایوارڈ مجھے دیا خصوصی. اسی طرح 99 میں ہمارا انٹرنیشنل کبڈی ٹورنامنٹ ہوا تھا جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں. اس وقت میں نے اردو میں، انگلش میں، پٹھواری میں 3 زبانوں میں نے کمپیئرنگ کی تھی. تو وزیر اعظم، وزیر اسپورٹس، وزیر داخلہ، پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی جناح اسٹیڈیم میں. تو مجھے خصوصی طور پر وزیر اعظم نے اسٹیج پہ بلوا کے گولڈ میڈل سے نوازا تھا. تو بڑا اللہ کا کرم ہے. اس کے علاوہ سیف گیمز ہمارے پاکستان میں 89 اور 2004 میں
منعقد ہو چکی ہیں. دونوں میں نے جہاں 8-9 ٹیمیں تھیں ڈفرینٹ کنٹری سے, تو اس میں بھی میں نے انگلش اردو پٹواری میں کمپیئرنگ کی, اور اس حوالے سے بہت پذیرائی ملی. اس کے بعد میں ساتھ ساتھ ڈفرینٹ سپورٹس جو تنظیمیں, اس کے علاوہ فلاحی تنظیموں کے ساتھ میرا تعلق ہے. میرا ٹرائب ہے, گکھڑ ٹرائب ہے میرا, تو پاکستان گکھڑ فیڈریشن کے ساتھ کوئی 21 سال سے وابستہ ہوں. ابھی میں ایز اے جنرل سیکرٹری اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں, اور ہماری بہت اچھی ٹیم ہے. کرنل طارق کمال صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, کیپٹن فائز اختر صاحب جو ہیں وہ پھروالہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے, وہ ہمارے چیف آرگنائزر ہیں. اسی طرح خالد کیانی صاحب ہمارے سابق سیکرٹری, آج کل سیکرٹری وائس چیئرمین ہیں. اس طرح دیگر راجہ اعجاز ہیں, زبیر کیانی صاحب ہیں, مرزا پرویز صاحب ہیں, جاوید کیانی صاحب ہیں, اور دیگر تاج کیانی صاحب, اور عابد کبیر کیانی. ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو 21-22 سال سے ہم چل رہے ہیں. تو ایک فلاحی لحاظ سے بھی ہم اپنی برادری کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے, جو تجربہ ہے, وہ میں اللہ کے فضل سے ادھر بھی شیئر کر رہا ہوں. تو اب چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی خواہش ہے میری کہ میں برادری کی ویلفیئر کے لیے بھی جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں. اسی طرح اپنی فیملی کے لیے بھی میں نے پوری کوشش کی ہے, بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی ہے. اور میرا بڑا بیٹا جو آرمی میں ہے, میجر ہے, چھوٹا بیٹا فلائنگ آفیسر ہے ایئر فورس میں ہے, بیٹی میری جو ہے نسٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اپنی اچیومنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی جو آنے والی نسل ہے وہ جو فرائض ہیں وہ فرائض منصبی میں آتا ہے. تو والدین ہمارے جو ہیں, ہماری ٹرائب کو جو ہے, ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر سب سے پہلے فوکس کریں, سب سے پہلے توجہ دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ سرخرو ہوں گے, معاشرے کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے, اور اپنے ٹرائب کو بھی یہ بتا سکیں گے کہ ہمیں ٹرائب کو پڑھے لکھے بچوں کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے لمبی ہسٹری ہے. اب اس سپورٹ کے ساتھ اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہے. ہمارا علاقہ جو کرونٹا گاؤں ساتھ سر جلال خان, جو جلال خان گکھڑ نے 1584 میں تعمیر کیا تھا, بڑا تاریخی ورثہ ہے ہمارا. اس حوالے سے اس کی بحالی کے لیے ہم نے سر جلال خان ویلفیئر کونسل بنائی ہے, اس کا بھی میں سیکرٹری جنرل ہوں. تو وہ بھی کافی ہم اس میں کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل جیلم کے ساتھ مل کے اس کی ریوائول کے لیے. تو اس حوالے سے وہاں بھی مصروفیت رہتی ہے. اپنا زمیندارہ بھی کر رہا ہوں سارا سلسلہ, تو ٹائم بالکل کو نہیں ملتا, بہت مصروفیت ہے. تو آپ کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے, اور آج ملاقات بھی ہوگی اور یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پاک وطن ہے, سب سے زیادہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے وطن کو کیا دے سکتے ہیں, کہ اپنے وطن نے ہمیں یہ کچھ دیا. میری پٹھوار کی مٹی نے مجھے اتنا پروموٹ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اتنی پذیرائی ہوئی ہے. تو ہم نے ریٹرن کیا کرنا ہے, تو اپنی قبیلے کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے ہمیں کم از کم تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے. کیونکہ سب سے قیمتی وقت ہے. اگر تھوڑا سا وقت دیں گے تو یہ مل کے تو بہت بڑا خزانہ بن جائے گا. اور انشاءاللہ جہاں ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا, وہ ہمارا ٹرائب بھی ہم سے فائدہ اٹھائے گا, ہمارا وطن بھی ہم سے فائدہ اٹھائے گا, اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارا وطن جو ہے وہ لوگ گلزار بن جائے گا. اچھا سر, وہ لوگ جو دیہات میں ساتھ اسکول بھی جاتے تھے, کالج تک بھی سبھی آپ کے ساتھ رہے, کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کچھ سیاست میں بھی تھے, آپ کی کھیلوں سے انسیت کی وہ خاص وجہ پٹوار کا بیلٹ تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ اصل کے انہیریٹ میں آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اس وقت کبڈی زیادہ ہوتی تھی یا والی بال ہوتا تھا, اب بھی اسی طرح ہے. تو جب میں کالج میں آ گیا تو چونکہ وہ گورنمنٹ کالج عسکر مال جو راولپنڈی ہے, وہ اسپورٹس کے حوالے سے بہت مشہور تھا. تعلیم کے حوالے سے جو بیوروکریٹس نکلے تھے وہ گورنمنٹ کالج سے نکلتے تھے, اور جو دیگر کھیلوں کھلاڑی اور جو آرمی آفیسرز ہوتے تھے, آرمی میں جاتے تھے, وہ گورنمنٹ کالج سے جاتے تھے. تو اس حوالے سے ان کو دیکھ کر تو پھر یہ دلچسپی پیدا ہوئی, اور میں نے ایتھلیٹک جوائن کی, میں بیسٹ ایتھلیٹ بن گیا. اور پھر ذہن میں بس بینگ اے گکھڑ آگے بڑھنے کا بڑا شوق تھا, تو میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا. اور ایک دیہات سے اٹھ کے تب اتنے بڑے کالج میں آ جانا, اور اس میں پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لینا اور کامیاب ہو جانا, یہ میرے خیال ہے ایک میرے لیے تو یہ ایک معجزہ ہی تھا
کہ اسٹیج پہ ہم نے ایسی ایسی شخصیات کو بلایا، ان کو میں بینگ اے جنرل سیکرٹری مجھے اعزاز ہے کہ ملک کے مشہور و معروف شاعر فیض احمد فیض صاحب ہمارے ایک دفعہ چیف گیسٹ تھے، اور میں اسٹیج سیکرٹری تھا۔ علامہ اقبال صاحب کے بیٹے جاوید اقبال صاحب ان کو بلایا چیف گیسٹ، اور میں اسٹیج سیکرٹری تھا۔ اور اس وقت آرمی چیف جنرل ٹکا صاحب تھے، ان کو ہم نے اپنے فنکشن میں بلایا، اور میں اسٹیج سیکرٹری تھا۔ اس حوالے سے بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اسکولوں سے کالجوں سے نکل کر تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے کافی ساروں کے ساتھ رابطہ ہے، سارے اب ریٹائر ہو گئے ہیں، زیادہ تر جو ہے نا میرے ساتھ جو تھے وہ آرمی میں تھے۔ تو میں واحد بس کسی وجہ سے آرمی میں نہیں جا سکا، تو خواہش بڑی تھی کیونکہ ہمارے فور فادر سارے فوج کے ساتھ ہی، خاص کر گکڑ سارے آرمی میں ہی جاتے ہیں، تو میں بس فار سم ریزن میں ادھر نہیں جا سکا، میں سول سائڈ پہ آ گیا۔ تو اس حوالے سے دیگر ساتھیوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور سپورٹس کے حوالے سے تو بہت لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ اب جو گم گشتہ تھے، بھول چک تھے، اب سوشل میڈیا کے حوالے سے پھر ریوائول ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے بندے 50 سال کے بعد ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ پرانی ہسٹری بڑی زبردست یاد ہے، بڑی شائننگ ہسٹری ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ سیاسی پارٹیاں ایسی پرسنالٹیز کو بہت کیپچر کرتی ہیں، کئی سیاسی جماعتوں نے منسلک ہونے کے ساتھ دعوت بھی دی ہوگی۔ ہاں، اس لحاظ سے زبردست تھی وہ علاقے میں سامنے رابطہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب مغفرت کرے راجہ محمد افضل صاحب ایکس ہمارے این اے رہے، اور وہ اب تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب میں ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی میری، تو انہوں نے وہ پارٹی چھوڑی، ایک دوسری پارٹی میں چلے گئے، تو وہ ایک بندے کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا، دیکھنا یار کہ راجہ تسلیم کوئی سیاست میں تو نہیں آ رہا، ہمارے مقابلے میں آ جائے یار، اس کو بولو ہمارے ساتھ آ جائے۔ تو آفر بہت ہوئی ہیں، لیکن جو ہے کہ ہماری جو سیاست ہے ایز سچ ہماری ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ کوئی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس کے لیے بہت زیادہ دولت بھی چاہیے، اور بہت سارے لوازمات ہیں کہ جو میں افورڈ نہیں کر سکتا، کہ ہم وہ نہیں کر سکتے۔ جب تک سیاست میں پیسہ شامل ہے تب تک ہم لوگ اس میں نہیں آ سکتے۔ جب عام آدمی کے لیے دروازے کھلیں گے تو تب ہمارا موقع ہے۔ اچھا ہے سیاست میں جا کر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن الٹرنیٹیولی میں نے یہ سوچا کہ اگر فلاحی کاموں میں جایا جائے تو میرا خیال اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہے، اور اس میں بہت کامیابی ہے۔ تو سیاست جن کا کام ہے وہ کرتے ہیں، سیاست بھی کھیل ہے، ہم بھی کھلاڑی ہیں، سیاست والے بھی کھلاڑی ہیں۔ ہمارا میسج ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، سیاست میں کبھی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، کبھی پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، لیکن ہمارا جو فلاحی کام ہے اور سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں یہ 100% جو مثبت ہے اور پازیٹیو ہے۔ تو ابھی حال میں کن مشاغل سے ساتھ صبح ہوتی ہے اور پھر رات کے اختتام ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ زبردست ہے جی، کہ میں آئی ایم 66 پلس ناؤ، اور میری صبح اللہ کے فضل سے 8 سے 10 کلومیٹر واک ہے جی، ریگولر ہے جی، اور اللہ کے فضل سے کوئی بیماری، نہ مجھے کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ مجھے کوئی شوگر ہے، مجھے بیماریوں کے اتنے نام بھی نہیں آتے، اللہ کے فضل سے بالکل فٹ ہوں، اور دل کرتا ہے کبھی میں 100-200 میٹر جو ہے نا وہ لگاؤں تو میں لگا سکتا ہوں۔ تو سب کو میں بھی یہی میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں، اچھی خوراک کھانا چاہتے ہیں، تو فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ جاری رکھیں، اور آپ کو دوائی کی بجائے خوراک کھانے کی ضرورت ہوگی، جو چاہیں آپ کھائیں، جو چاہیں پہنیں۔ لباس کے والے اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے پیٹ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، سوٹ پہن کے مزیدار نہیں ہوتا، تو لباس پہننے کے لیے بھی ایک جو سلم جسم ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور خوراک کھانے کے لیے بھی فزیکل ایگزرشن ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر ایگزرشن ہوگی تو آپ کو کھانے میں بھی مزہ آئے گا، اور ڈاکٹروں سے دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کھانوں کے شوقین بھی ہوں گے، آج کل تو فاسٹ فوڈ کا دور ہے، آپ کون سے کھانوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ فاسٹ فوڈ بالکل جی نزدیک نہیں جاتا، میرے گھر میں گھر کی گندم ہے جی، ٹھیک ہے، سبزیاں گھر کی ہوتی ہیں، دودھ گھر کا ہوتا ہے، انڈے گھر کے ہوتے ہیں، لہٰذا میں تو اگر گھر اور یہ جو تندور سے کھانا وانا وہ نان شان منگوا لے تو میں بالکل نہیں کھاتا گھر کے، اور خود گندم پسوانے کے لیے خود وہ مشین پہ جاتا ہوں، خود پسوا کے لاتا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں فاسٹ فوڈ کی بالکل نفی کرتا ہوں، کیونکہ فاسٹ فوڈ آج کل ینگسٹر کے لیے جو ہے وہ جو 60 سال میں جو بیماری آتی ہے نا، فاسٹ فوڈ والے وہ 20-25 سال میں وہ کیچ کر لیتے ہیں ان بیماریوں کو۔ تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کیا جائے،
تو اس لیے فاسٹ فوڈ کے تو میں ڈیڈلی اگینسٹ ہوں. میں نے زندگی میں کوئی نشہ نہیں کیا ہے, کوئی سگریٹ نہیں پیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا, سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھا جائے. آپ کی اپنی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کا ذہن بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کا میسج بھی ٹھیک ہوگا, اور آپ چلتے پھرتے صحت مند نظر آئیں گے تو آپ کو دنیا حسین نظر آئے گی. بہت سارے لوگ شہر میں آ کے گاؤں دیہات کا راستہ بھول جاتے ہیں. آپ کا اپنے گاؤں سے رشتہ ابھی تک کیسا ہے؟ میرا تو گاؤں کے ساتھ رشتہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے, نہ میں نے ٹوٹنے دیا ہے. کہ میں آیا ہوں ادھر, سروس بھی پنڈی میں, ساری میری پنڈی کی سروس ہے, بچے بھی ادھر پڑھتے رہے, لیکن میرے گاؤں کے ساتھ رابطہ. میں کل بھی گاؤں گیا تھا اور اپنی کنک جڑا ہے میں روائی تو آیا ہوں, کاشت کرائی تو آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور گواڑی ہتھے چونیاں پسینے پسینے ہو گیا ہوں. ہمارا جو دیہات ہے نا جی, یہ اصل میں مٹی, اور مٹی کا جو رشتہ ہے نا جی, تمام رشتوں پر افضل ہے. کیونکہ میں ایک دفعہ انڈیا گیا تو مجھے وہاں سکھ مل گئے, جگہ وہاں ملیر کوٹلا, بڑی مشہور اسٹیٹ بھی تھی. تو 3-4 سکھ ملے تو کہتے ہیں یار کوئی پنڈی نہ بندہ ہے سانو بلاؤ. تو میں ملاقات کی تو وہ سکھ فزیکلی رو رہے تھے, ان کے آنسو گر رہے تھے. تو کہتے ہیں یار وہ ہم گجر خان کے ہیں, کچھ کہہ رہے تھے ہم دولت آلہ کے ہیں. تو ان کا حالانکہ سارے خاندان وہ چلے گئے, ان کے بال بچے دوترے پوترے سب ادھر تھے, لیکن وہ جو مٹی کا رشتہ ہوتا ہے جی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. اس لحاظ سے ہماری جو مٹی ہے, پٹھوار کی مٹی تو ویسے ہی بڑی پیاری اور زرخیز اور محبت والی ہے. تو اپنا علاقہ اس وجہ سے وہ میں چھوڑ نہیں سکتا, وہ میری زندگی ہے, وہ میری لائف ہے. کوئی ایک خواہش جو ابھی بھی ذہن میں آتی ہو اور لفظ کاش منہ سے نکلتا ہو؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پٹھوار ہے, اور پٹھوار کے ہمارے جو نوجوان ہیں, تعلیم ہمارے ابھی بھی کم ہے. کمپٹیشن کے حوالے سے ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن اچھے ہوں, ہمارے بچے اچھے عہدوں پر جائیں, مطلب اچھے انسان بنیں, تو وہ ایجوکیشن ہے. انسٹیٹیوشنز کم ہیں, اچھے نہیں ہیں, اور کچھ ہیں بھی ہیں تو وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ ہمارے عام بچے وہاں جا نہیں سکتے. اس لیے ہم نے جو ساجدہ خان ویلفیئر کونسل بنائی, اس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں. پچھلے سال ہم نے اپنی یونین کونسل میں 4 گرلز کے اور 6 بوائز کے تھے, تو وہاں بھی پہلا سر جلال خان ٹیلنٹ ایوارڈ ہم نے منعقد کیا. تو ہمارے بچے جو تھے وہ جنہوں نے اچھے نمبر لیے تھے ان کو گولڈ میڈل دیے, یہ وہ. تو خواہش میری یہ ہے کہ ہمارے پٹھوار میں نوجوان نسل کی ایجوکیشن ہماری چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.